الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا کل ہم نے آیت نمبر 14 تک پڑھا تھا. 15ویں آیت سے شروع کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ صیغے حل کر کے لایا کریں. جی آپ میں سے کسی نے حل کیے ہیں صیغے؟ 5 صیغے میں نے کہا تھا حل کر لایا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی استاد محترم کیا ہے. ماشاء اللہ. اور کسی نے؟ اور کسی نے صیغے حل کیے ہیں؟ میں نے اصل میں کہا تھا روزانہ ہم جو پڑھتے ہیں نا تو آپ لوگ نا اس میں سے 5 صیغے اسی ترتیب سے حل کر لایا کریں جس ترتیب سے میں پوچھتا ہوں آپ سے. مڈ ٹرم میں آپ سے پوچھا تھا وہ 7-8 چیزیں. اس کا اصل کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی حروف اصلی، مادہ، 7 اقسام، باب، گردان، صیغہ، اگر کوئی قاعدہ وغیرہ لگا ہے تو یہ جو بھی ہم سبق پڑھیں، آپ کی گرامر کی کلاس ہو یا نہ ہو اس دن، تو آپ روزانہ 5 صیغے حل کر کے لایا کریں. تو وقاص صاحب نہیں آ جائے. نعمان صاحب موجود ہیں لڑکوں میں، مردوں میں. تو میرا ذہن یہ ہے کہ آپ نا 5 صیغے حل کر لیا کریں، رات کو ہی حل کر لیا کریں. کلاس کے بعد آپ حل کر کے صبح بھیج دیا کریں. فیمیلز ہیں وہ بھیج دیا کریں مس افشی کو، اور میلز ہیں وہ بھیج دیا کریں وقاص صاحب کو. تو وقاص صاحب انہیں چیک کر لیا کریں، مس افشی چیک کر لیا کریں. کلاس میں مجھے بتا دیا کریں کوئی چیز پوچھنے والی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے. تو یہ پریکٹس کے بغیر یہ چیزیں نہیں آئیں گی، تو یہ پریکٹس ضرور کرنی پڑے گی آپ کو. سمجھ آ گئی؟ جی سر. ہاں جی، روزانہ 5 صیغے ضرور حل کیا کریں. وہ صیغے حل کریں جو مشکل نظر آ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کل ہم نے حسبتا سے شروع کیا، تو حسبتا اس پہ آپ میں نے فائل بھی بھیجی تھی اناؤنسمنٹ گروپ میں. تو ابا یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کا پہلا صیغہ. تو لفیف ہے، اس کی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فقالو ہو سکتا ہے، آتینا ہو سکتا ہے، حیئ ہو سکتا ہے، وضربنا ہو سکتا ہے، بعثناہم ہو سکتا ہے، لنعلم ہو سکتا ہے، احصا ہو سکتا ہے، لبسو ہو سکتا ہے، نقصو ہو سکتا ہے، آمنو زدناہم، ربطنا، قامو، ندعو، قلنا. تو یہ بہت سارے صیغے ہیں. ان میں آپ لوگ 5 صیغے حل کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں، آپ دیکھیں گے آپ نے 5 دن یہ چیزیں مسلسل حل کرنی، آپ کو یہ چیزیں بہت آسان لگنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو کریں گے پھر انشاءاللہ. آج 5 صیغے حل کریں گے کلاس کے بعد. رات سونے سے پہلے نا 5 صیغے حل کر کے سوئیے گا. جی
یا کل صبح کر لیں فوری، تو پھر نا بھیج دیجیے گا، زور سے پہلے پہلے بھیج دیا کریں مس افشین کو اور وقاص صاحب کو، تو یہ لوگ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی مس افشین، آپ نے آج حل کیا ہے، تو کوئی آپ کو اشکال، کوئی سوال 5 صیغوں میں؟ ہاں جی آپ نے حل کیے تھے مس افشین آپ؟ جی جی میں وہ ایک لفظ ہے سعیدن، اس کا یعنی کہ وہ تو مصدر ہے نا، تو اس لیے اس کو سیگے کے جگہ پہ کیا لکھیں گے؟ نہیں، آپ جو ہے نا اس قسم کی چیزیں نہ کریں نا، آپ نے کرنا ہے تو آپ نا فیل کریں یا اسم فائل کریں، اسم مفعول کریں، ٹھیک ہے، اس جی، اس قسم کی چیزیں کریں آپ، بس اس کو کر، اور دوسرا یہ فعیل وزن ہے اور اس کے روٹ صاد عین دال ہے، بس اس طرح کر کے کر دیں، بس اس حد تک۔ دوسرے دوسرے نمبر پہ ضد نہ ہوں میں نے کیا ہے، جی تو یہ اس کا روٹ پٹ ہے زا، یا اور دال، تو یہ مجھے باپ جو ہے یہ مجھے دیکھ کے اندازہ ہو گیا تھا، کہیں لکھا ہوا مجھے نہیں ملا، میں نے کافی ڈھونڈا ایسے، باپ زارا با ہے یہ۔ ہاں، یہ تو واضح ہے نا، دیکھیے اس کا ماضی کیا ہے، اس کا مضارع کیا ہے، اس کا ماضی بھی زیادہ قرآن، یزیدو، ہاں ماضی بھی قرآن میں بہت آیا ہے، یزیدو بھی ماضی قرآن میں بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں چاہ رہی تھی جو بھی چیز لکھوں نا پھر اوتھینٹک لکھوں، یعنی کہ ایک بار دیکھ کے لکھوں نہیں، تاکہ کوئی اس کا غلطی کا طریقہ، یہ نہ اس کا ہو۔ دیکھیں نا، اس کا طریقہ آپ کو میری اسکرین شو ہو رہی ہے نا، تو جی ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ فرقان آپ کھولیں، زدنا لکھیں یہاں، زدنا ہوں، تو آپ یہاں لکھیں اس کو، زدنا ہوں میں نے لکھا ہے، زدنا ہوں ہدا، سورہ کہف کھل گیا، اس میں اب آپ یا تو تحلیل میں آ جائیں، تو دیکھیے تحلیل میں تو تفسیریں ہیں، علوم میں آ کے، تحلیل میں آ کر آپ چیک کر لیں کہ یہ زدنا ہوں، یہ زدنا، تو یہ زا یا دال سے، تو اس کو مزید آپ کھولیں گی، اس کو رائٹ کلک کریں، آپ کو اس کا ماضی مضارع مل جائے گا قرآن میں جگہ جگہ، ٹھیک ہے، قرآن کریم میں بہت زیادہ جگہ پر آیا ہے، یہ 62 جگہ پر، تو اب دیکھیے زیادہ، یہ زیادہ فی الماضی استعمال ہوا، زیادہ ہو بسطن، زیادہ، تو کوئی ہے کہ زیادہ یا زیادہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اور یہ سارے ماضی ہیں، یہ سارے مضارع ہیں، یزیدون، یزیدو، یزیدن، یزیدوننی، تو زیادہ یزیدو، تو یہ فعل یفعلو بنا، باب ضرب بنا، ٹھیک ہے، مزید باب بھی اس کے استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی قرآن میں آگے، اس کو مزید آپ دیکھنا چاہیں تو آپ مزید اس کو دیکھ لیں، آپ آ جائیں معاجم میں آ جائیں، ٹھیک ہے، یہاں یہ زا یا دال لکھیں، تو جو معاجم روشن ہوں گی، جو بند ہیں، ڈم ہیں، ان کو آپ نہ کریں، آپ اس کو سہا کو کر لیں، لسان العرب کر لیں، مقایس اللغہ کر لیں، مثلا سہا کر لیں، تو یہ دیکھیے یہ زیادہ، ٹھیک ہے، تو زیادہ شیء یزید زیدن، ٹھیک ہے، یہاں سے بھی آپ کو پتہ لگے گا، ٹھیک ہے، اس کا کیا باب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بس اسی طرح ہی ہے، یہ کتابیں کھولنا شروع کریں گے، کتابیں سے دیکھنا آئے گا آپ کو، تو آپ کا علمی لیول بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ جی سر۔ اور ایک لفظ وہ جو باسا تھا وہ میں نے کل آپ سے پوچھ لیا تھا، میں نے اس بتایا کا روٹ ورڈ بائسا، بھائی، کامیاب سے بھی آتا ہے اور یہ کاروما سے بھی آتا ہے، دونوں سے آتا ہے یہ۔ چلو ویسے آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو دیکھیے یہ چیزیں کریں گے نا آپ، یہ چیزیں کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی یاد رہیں گی، یا آپ کو پھر بھولیں گی نہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو کچھ دیر بعد ایسا محسوس ہوگا جیسے چیزیں پڑھی نہیں ہیں، تو اس کو ذوق بنا لیں اپنا، اور مشکل سے مشکل سے حل کرنے کی کوشش کریں، کوئی بات نہیں، نہیں آئے گا تو پوچھ لیں آپ، مجھے آتا ہوگا بتا دوں گا، نہیں آتا ہوگا تو کوئی سے دیکھ کے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ جی چلیں پھر شروع کرتے ہیں آگے، ٹھیک ہے، اب آج کے سبق میں جو بھی آئے گا تو وہ آپ لوگوں نے نا اس کو حل کرنا، 5 صیغے آپ میں سے ہر ایک نے حل کرنا، اگر کسی دن ہم سبق کم پڑھیں تو آپ پچھلے لیکچر سے آپ 5 صیغے لے سکتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ انہیں بھی بتا دیجئے گا وقاص صاحب کو بھی، ٹھیک ہے،
جو کلاس میں ان میں بھی اعلان کر دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ۔ ہم اصحاب کہف کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اختصار کے ساتھ بیان کیا، اب اللہ تعالیٰ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ نوجوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں زیادہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا، یعنی ہم نے دلوں کو مضبوط کر دیا، بہادری انہیں عطا کی جب وہ کھڑے ہوئے۔ تو انہوں نے کہا ہمارا رب آسمان و زمین کا رب ہے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے علاوہ کسی دوسرے معبود کو۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہم بڑی زیادتی کی بات کریں گے۔ تو کل ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ تو اب وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اپنی قوم کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ قومنا ہماری قوم ہے، اتخذوا انہوں نے پکڑا، من دونہ اللہ کے علاوہ، آلہہ معبود یہ ہماری قوم، انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے۔ تو افسوس کر رہے ہیں اپنی قوم پر کہ کتنے بے وقوف ہیں، کتنی ان کے مت ماری ہوئی ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں بڑے یہ عقل مند، بڑے ذہین ہیں، لیکن دین کے معاملے میں انہیں سیدھی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب معبود ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ خالق ہو، کامل ہو اور ناقص نہ ہو۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود بنایا جاتا ہے وہ مخلوق ہوتے ہیں، اللہ ہی خالق ہیں، باقی تو سب مخلوق ہیں۔ تو مخلوق معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے معبود ہو سکتی ہے؟ معبود کے لیے تو کامل ہونا ضروری ہے، معبود کے لیے ہمیشہ ہمیش سے موجود ہونا ضروری ہے، پھر ہمیشہ ہمیش رہے، پھر وہ ہر چیز پر قادر ہو، جو عدم سے وجود میں آئے، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے، چاہے اس کا کتنا بلند مقام ہی کیوں نہ ہو۔ پھر معبود ہونے کے لیے نفع نقصان کا مالک ہونا ضروری ہے، معبود ہونے کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، نفع نقصان کا مالک ہونا ضروری ہے، طاقتور ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے پکڑا اللہ کے علاوہ دوسرے معبود۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں یہ لاتے ان کے اوپر کوئی دلیل واضح، کہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ یہ جو انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، چلو کوئی دلیل لیں۔ دلیل کیا ہے؟ کوئی پچھلی کتاب کی ایسی آیتیں جو محرف نہ ہو، جن میں تبدیلی نہ کی ہو، یا رسولوں کا فرمان جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہو۔ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، میرے پاس اس سے پہلے کوئی کتاب ہے جو اس بارے میں دلیل ہو، وہ لے آؤ۔ سورہ قاف میں اللہ فرماتے او اثارۃ من علم، یا کوئی نقل شدہ علمی بات۔ دو ہی چیزیں دلیل ہوتی ہیں، ایک یا کتاب اور ایک نقل شدہ علمی بات، یعنی نبیوں سے کوئی چیز سندن منقول ہو۔ سورہ قاف میں اللہ نے اسی چیز کا مطالبہ کیا ہے، ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ یہی چیز دلیل ہو سکتی ہے، کتاب یا سنت، اور اس کے لیے ایک نقل ہونا سند کے ساتھ، انقطاع کے بغیر ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والوں، کوئی فاسق شخص کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف نے آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہا یہ ہماری قوم، یہ کتنی جو ہے وہ ان کی مت ماری ہوئی ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں۔ پھر افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اگر چلو یہ معبود مقرر کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اتنا بڑا جرم، اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی، چلو کوئی دلیل تو ہو۔ پھر چلو بندہ کہے گا جی ان کو شبہ لگ گیا ہے، ان کے پاس بہت بڑی دلیل ہے، دلیل ہے کوئی نہیں، دلیل ہے کوئی نہیں، ظن و تخمین۔ دوسری طرف واضح دلائل ہوتے ہیں، مضبوط دو ٹوک دلائل ہے توحید کے، عقلی بھی نقلی بھی۔ ان کے پاس کیا ہے؟ ظن و تخمین، کچھ بھی نہیں، کوئی واضح دلیل نہیں ہے، کیونکہ دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ. یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی جب کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، گویا کہ وہ دین کے اندر، یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے نا، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے، تو وہ دین کے اندر ایسی بات کر رہا ہے. یعنی جو لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ معبودوں کا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں وہ منہ سے ان کو معبود نہیں کہتے، کبھی معبود کہہ بھی دیتے. وہ کہتے ہیں اصل میں یہ بزرگ ہیں، یہ نبی ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے. بس وہ فضیلت بیان کرتے کرتے وہ حق سے تجاوز کر جاتے ہیں. ان کے اختیارات سے تجاوز کر کے ان کی فضیلت بیان کرتے کرتے غلو میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ پھر انہیں خدائی اختیارات دے دیتے ہیں. بات وہ کرتے ہیں دین کے نام پہ، ان سے بات کی جائے وہ کہتے ہیں تو اللہ نے حکم دیا ہے اس کا. یعنی اب آپ دیکھیے کہ جتنی خرافات بدعات شامل کی جاتی ہیں دین کے اندر، اب عیسائیوں نے رہبانیت شامل کر دی دین کے اندر، اب وہ ان کے نزدیک ان کے دین کا حکم ہے، وہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ان کی کتاب کا حکم ہے، ان کی کتاب میں یہ چیز موجود ہے، حالانکہ کتاب میں نہیں ہے. وہ اس کو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، پھر وہ نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں، جھوٹ موٹ. اللہ کہتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت جو انہوں نے بطور بدعت اختیار کر لی، ہم نے اسے ان پر لکھا نہیں تھا، ہم نے ان پر رہبانیت کو مقرر نہیں کیا تھا. انہوں نے خود رہبانیت اختیار کر لی، اور کس نام پہ اختیار کی؟ دین کے نام پہ، کہ یہ چیز ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں دنیا میں نہیں لگنا، ہمیں دنیا کی پلیدگیوں سے ہمیں بچنا ہے. اور وہ اس کے اندر وہ ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جن چیزوں کو اللہ نے حلال رکھا ہے، طیب رکھا ہے، پاک رکھا ہے، نکاح حلال چیزیں، وہ ان کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں رہبانیت کے نام پہ. یہ نکاح نہیں کرنا، یہ تو اچھا عمل نہیں ہے، یہ تو بڑا غلیظ عمل ہے. تو اگر اللہ والا بننا ہے پھر آپ کو اس عمل سے بچنا ہوگا، نکاح سے بچنا ہوگا. دنیا داری ہے یہ دنیا کی علائشیں ہیں، دنیا کے علائشوں سے بچنا ہوگا. یہ دنیا کی علائشیں کہاں ہیں؟ اگر یہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوتا ہے تو بڑا مقدس عمل ہے، نبیوں کی سنت ہے. اسی طرح دنیا کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے جائز کی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے نکالی ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں. اللہ نے چیزیں پاکیزہ حلال کی ہیں ہمارے لیے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کہتی کون ہے بھائی کلام جو اللہ کی وہ زینت جو اللہ نے بندوں کے لیے حلال رکھی ہے اس کو حرام کر دے، پاکیزہ رزق جو اللہ نے حلال کیا ہے وہ اس کو حرام کر دے. کون ایسا مائی کلال ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہو سکتا. حلال حرام کرنا یہ بھی خدائی اختیار ہے، یہ اختیار اللہ سے لے کر کسی اور کو دینا یہ بھی گویا کہ اس کو اللہ کا شریک بنانا ہے. کوئی اپنے علماء کو حلال حرام کرنے کا اختیار دے دے، بس جی علماء کے پاس اختیار ہے، دلیل دیں نہ دیں بس ان کا کہنا وہ دین ہے. تو یہ تو آپ نے علماء کو رب بنا دیے. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. دین کے نام میں یہ جو بدعات اور خرافات، شرک دین کے نام پہ کیا جاتا ہے، بزرگوں کی بزرگی کے نام پہ کیا جاتا ہے، نبیوں کی عزت اور نبیوں سے محبت کے نام پہ کیا جاتا ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کے نام پہ حضرت عیسیٰ کو رب بنا لیں. سادہ لوگ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کے نام پہ، عشق کے نام پہ جو مرضی بنا لیں. تو یہ اگر یہ چیز اس طرح جائز ہو تو یہ تو دین کے اندر اضافہ ہے، یہ تو اللہ پہ جھوٹ ہے. تو سب سے بڑا گناہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، سب سے بڑا ظلم اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، دین کے اندر شرکیات، بدعات، خرافات شامل کرنا. ان میں یہ بدعیات، شرکیات، خرافات یہ اتنی نقصان دہ ہیں کہ انسان عام گناہ کرتا نا تو انسان کے دل میں کھٹک ہوتی ہے میں گناہ کر رہا ہوں.
کھٹکا ہوتا رہتا ہے. کبھی ٹھوکر لگتی ہے انسان کو، انسان کہتا ہے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. ایک انسان چوری کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، اللہ نہ کرے، گناہ کرتا ہے، اس کو پتا میں گناہ کر رہا ہوں، سود کھا رہا ہے، پتا میں غلط کر رہا ہوں، دنگا فساد کرتا ہے. تو ٹھوکر لگے گی اللہ کی طرف سے. اگر اللہ کی طرف سے ٹھوکر لگے اور وہ راہ حق کی طرف پلٹ آئے تو کیا کرے گا؟ اللہ سے توبہ کرے گا، اے اللہ میں نے غلطی کی، اے اللہ میری کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے. جب ایک انسان خلوص دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ بڑے سے بڑے بلنڈر، بڑے سے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ بدعات، خرافات، شبہات، شرک، بدعات، جب یہ چیزیں دین میں شامل ہوتی ہیں، ایک انسان ان کو گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں. انسان تو اس کو بڑی نیکی سمجھ کے کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں تو عین توحید پر عمل کر رہا ہوں، یہ تو نبیوں سے محبت ہے، یہ تو نبیوں سے عشق ہے. وہ پتہ نہیں پھر وہ نام بھی ایسے لیتے ہیں جن کا اللہ نے قرآن و سنت میں وہ نام نہیں لیا. یہ تو بزرگوں کا احترام ہے. وہ یہ کہہ کر، وہ غلو میں مبتلا ہو کر وہ ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو نہ قرآن کریم میں موجود ہے، نہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبیوں نے حکم دیا، نہ بزرگوں نے. جن بزرگوں کا نام لیتے ہیں انہی بزرگوں نے بھی وہ کام نہیں کیے ہوتے جن بزرگوں کا وہ نام لیتے ہیں. اب جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ کہتے ہیں اور خدائی صفات پیدا کرتے ہیں. حضرت علی نے تو کبھی اس بات کا حکم نہیں دیا. حضرت علی نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں. وہ پوری زندگی اللہ سے پکارتے رہے، اللہ سے دعائیں کرتے رہے. اپنے آپ کو آزمائشوں سے نہیں بچا سکے، فتنوں سے نہیں بچا سکے، بیماریوں سے نہیں بچا سکے، شہادت سے نہیں بچا سکے. نبی بھی اسی طرح، ولی بھی، بعد والے بھی. تو بدعت کی اور یہ جو شبہات میں لوگ مبتلا ہو کر جب اس قسم کی شرکیات اور بدعیات کرتے ہیں، اگر لوگوں کو ٹھوکر بھی لگے تو ٹھوکر لگنے کے بعد بھی وہ تو سمجھتے نہیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ٹھوکر لگے، وہ دوبارہ دین کی طرف مزید پلٹنا چاہیں دین کی طرف، تو ان کی اس غلط عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی اللہ کا بندہ ان کے اوپر ان کی خرابی واضح کر دے اور وہ خلوص دل سے غور کریں کہ جی ہم ایک دفعہ دوبارہ جائزہ لیتے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. اگر ہم غلط راستے پر ہیں تو اے اللہ تعالیٰ ہمیں غلط راستے سے ہٹا دے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. تو وہ واحد صورت ہے کہ وہ ان کے سامنے بدعت، شرک وغیرہ کی غلطی واضح ہو جائے اور اصلاح کر لیں. ورنہ ایسے لوگوں کو اصلاح کی توفیق بہت کم ملتی ہے. ٹھوکر لگے، اللہ کی طرف لوٹیں، پھر بھی انہیں اصلاح کی توفیق نہیں ملتی. ایسے لوگ اپنی طرف سے اپنے تئیں اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے، بدعات کر کے، روپے پیسہ خرچ کر کے، بڑی اپنی طرف سے قربانی دے کر وہ رقم بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی نکالتے ہیں، محنتیں بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کیا آپ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، دنیا میں ان کی کوشش ضائع ہو گئی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا کام نہیں تھا، وہ تو برا کام تھا. اس پر ثواب کی وجہ گناہ تھا، اسے ثواب نہیں مل رہا، اسے تو گناہوں میں اضافہ ہو رہا. تو یہ جو اللہ پہ جھوٹ ہے والعیاذ باللہ، تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو جھوٹ باندھے اللہ پہ جھوٹ. یہ ہماری قوم کو کیا ہو گیا ہے، انہوں نے اللہ کے علاوہ باطل معبود بنا رکھے ہیں. یہ ان باطل معبودوں پر کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہ تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں والعیاذ باللہ. دیکھیے یہ تکلیف ہونی چاہیے ایک بندے کو، اگر وہ سمجھتا ہے میں حق پر ہوں. تو ہر بندہ جو اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے دوسرے لوگ حق کام نہیں کر رہے، غلط کام کر رہے ہیں، تو اس کو اتنی بے چینی ہونی چاہیے، اتنا خیر خواہ دوسرے کا ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کے یہ نہ کہ وہ کر رہے ہیں تو میری بلا سے جو مرضی کرتے رہے، مجھے کیا اثر پڑے گا، میں تو ٹھیک ہوں نا اپنی جگہ پر. نہیں، آپ کا اکیلے ٹھیک ہونا
یہ کافی نہیں ہے. آپ کا ایمان لانا، آپ کا نیک عمل کرنا کافی نہیں ہے. ہر انسان خسارے میں ہے. اللہ نے قسم کھا کر فرمایا اس خسارے سے نکلنے کے لیے ہمیں ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل بھی کرنا ہے. یہ ایمان اور نیک عمل تو ہماری ذات کے لیے، صرف منہ سے ایمان کافی نہیں ہے، دل سے تصدیق کافی نہیں ہے، عمل بھی کرنا ہوگا. لیکن یہ ایمان، اقرار، تصدیق، جوارے سے اس کا اظہار، یہ ہماری ذات کے لیے ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی تو کرنا ہوگا. حق کی تلقین کیے بغیر خسارے سے انسان نہیں نکل سکتا. اور جب انسان دوسرے کو حق کی تلقین کرے گا، دوسرے کو حق بات بتائے گا، تو آزمائش آئے گی، مخالفت آئے گی، پھر اس میں صبر کرنا ہوگا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ خلاصہ آپ سمجھیے. یہ آیت کریمہ، یہ سورت بڑی چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ العصر. امام شافعی رحمہ اللہ، دیگر ائمہ کرام فرماتے ہیں اگر پورے قرآن میں یہی صورت ہوتی تو یہ صورت کافی ہوتی. تو ہر انسان خسارے میں ہے. اس خسارے سے نکلنے والے لوگ جو خود بھی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی پھر تلقین کرتے ہیں. خود اکیلا نیک ہونا کافی نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ بحری جہاز ہو، اس کے اندر کئی منزلہ، تو اس کے اندر اگر اوپر کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ نیچے موجود ہیں، نیچے والے اوپر آتے ہیں پانی لینے کے لیے، اوپر والے تنگ ہوتے ہیں، تم بار بار ہمیں تنگ کرنے آ جاتے ہو. تو نیچے والے سوچیں کہ جی اوپر والے تو ہمارے آنے سے تنگ ہوتے ہیں، تو ہم نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں، ہم نیچے سے ہی سمندر سے ہی پانی لے لیں گے. تو اگر نیچے والے اب وہ کلاڑا لے کر اور وہ سوراخ کرنا شروع کریں اوزار لے کر، تو جب وہ ٹھک ٹھک شروع ہو نیچے، تو اوپر والوں کو ٹھٹک جانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے نیچے. اگر اوپر والے ٹھٹکیں گے نہیں اور جا کر دیکھیں گے نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، اگر وہ جائیں اور جا کر دیکھیں گے نیچے والے اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، اوپر والے کہ ہمیں کیا ہے، یہ اپنے حصے میں سوراخ کر رہے ہیں، ہمارے حصے میں تو سوراخ نہیں کر رہے، ہمارے گھر کا تو، ہماری رہنے کی جگہ کو تو خراب نہیں کر رہے، اپنی جگہ کو خراب کر رہے ہیں، کرتے رہیں، کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اوپر والے نیچے والوں کو روک لیں گے سوراخ کرنے سے اور ان کو اوپر آ کر پانی لینے دیں گے، مل جل کر رہیں گے، وہ برداشت کریں گے ایک دوسرے کو، تو پھر نیچے والے بھی بچ جائیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے. لیکن اگر اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے، بھئی ہماری بلا سے جو کرتے ہیں کرتے رہیں، ہمیں کیا ہے، تو جب پھر جہاز ڈوبے گا تو وہ اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے. والعیاذ باللہ. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. اور جب تم الگ ہوگے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جو وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم پناہ لے لو، إِلَى الْكَهْفِ، غار کی طرف. جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو اور جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو، کیا مطلب، جب تم ان سے اور ان کے برے اعمال، شرکی اعمال سے الگ ہو گئے ہو، جو وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، شرک، جب تم ان سے بھی الگ ہو گئے، اعتزلتموہم، یہ عزل سے ہے. عزل کا مطلب الگ، عزلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے عہدے سے معزول کر دینا، عزلہ متعدی ہے، لیکن اگر اسی سے باب افتعال آئے، یہ باب افتعال ہے، اعتزلتموہم، تو یہ لازم ہے. عزلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے عہدے سے الگ کر دینا، معزول کر دینا، اور اعتزلہ ہوتا ہے خود الگ ہو جانا. تو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم الگ ہو گئے ہو ان لوگوں سے، تم ان لوگوں سے الگ ہو گئے، تم ان لوگوں سے ملتے نہیں ہو، ان لوگوں کے ساتھ تم نے راہ و رسم نہیں رکھی، ان برے لوگوں سے، تم ان سے الگ ہو گئے، تم ان کی خرافات میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تم ان سے الگ ہو گئے ہو، اور جن کی یہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں تم ان سے بھی الگ ہو گئے ہو، یعنی یہ جو شرک، بدعات، خرافات کرتے ہیں تم ان سے بھی الگ ہو گئے ہو. جب تم ان سے اور ان کی خرافات اور بدعات سے، ان کی غیر اللہ کی عبادت سے تم الگ ہو گئے ہو، تو پھر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب تم کہف کی طرف، غار کی طرف پناہ لو. کیا مطلب، تم ان سے میل جول نہیں رکھتے ان کی بری عادات کی وجہ سے، ان کی شبہات، شرکیات، بدعات وغیرہ کی وجہ سے، تم جب ان سے میل جول نہیں رکھا، ان سے الگ ہو گئے. میل جول رکھتے تھے صرف دعوت دینے کے لیے رکھتے تھے،
ورنہ وہ ان کے معاملات سے، ان کے کھیل کود سے وہ الگ رہتے تھے، اور الگ ہونا چاہیے. دعوت دینے کے لیے دعوت دینی چاہیے، ان کے برے اعمال سے بھی بچنا چاہیے، اور ان کے ساتھ گپ شپ لگانے سے بھی بچنا چاہیے. جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں ان سے بھی الگ ہو گئے ہو، تو اب وہ الکافی، اب تم باقاعدہ فزیکلی بھی ان سے الگ ہو جاؤ، تم ان سے دور نکل جاؤ. اپنے آپ کو بھی بچا لو، اور تم ذرا کچھ دیر کے لیے غار میں پناہ لے لو. ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کے حال پہ تبصرہ کیا کہ جی قوم کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے، یہ غور کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کوئی دلیل کیوں نہیں ہے ان کے پاس. پھر کہتے ہیں چلو اب تم ان سے الگ ہو ہی گئے ہو، ان کے جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے تم ان سے بھی الگ ہو گئے ہو، فابو الکافی، تو اب تم پناہ لے لو غار کی طرف. تو تم پھر غار میں پناہ لے لو، وہاں تم اللہ کی عبادت کرو توحید کے ساتھ، اور کوئی تمہیں روکے گا نہیں، کوئی ٹوکے گا نہیں. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کیا ہوگا، پھیلائے پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانی. جب تم یہ کام کرو گے، تم ان کے اندر رہ کر تم کھل کر عبادت بھی نہیں کر سکتے. تو ذرا غار کی طرف ہم الگ ہوتے ہیں کچھ دیر کے لیے، ہم اللہ کی کھل کر عبادت کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ جب ہم ان سے بچنے کے لیے، ان کے فتنے سے بچنے کے لیے، اور ان کے برے اعمال سے بچنے کے لیے الگ ہوں گے. کئی دفعہ لوگوں کے برے اعمال سے بچنے کے لیے الگ ہونا پڑتا ہے. تو جب تم الگ ہوگے تو پھر کیا ہوگا، پھر تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، پھر پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت. وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں اللہ مرفقہ، آسانی. اللہ تمہیں تمہارا معاملہ بھی آسان فرمائے گا، اللہ تم پر اپنے رحمت کی برکھا بھی برسائے گا. دیکھیے جب انسان غلط لوگوں کے ساتھ، ایک تو ہے نا دعوت کے لیے اٹھے بیٹھے، وہ تو بہت اچھی چیز ہے، دعوت کے علاوہ انسان راہ و رسم رکھے، تو غلط لوگوں پر کئی دفعہ عذاب آ جاتا ہے. تو اگر غلط لوگوں پر اللہ کا عذاب آ جائے اور لوگ ان کے ساتھ راہ و رسم رکھتے ہوں، اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول عام ہو نیک لوگوں کا، تو جب لوگوں پر عذاب آئے گا ان کے گناہوں کی وجہ سے، میں ذکر کر رہا تھا کہ دعوت دینی ہو تو الگ بات ہے، دعوت دینے کے علاوہ اگر انسان برے لوگوں سے راہ و رسم رکھے، برے لوگوں سے راہ و رسم رکھنے سے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا چاہیے، کھانے پینے گپ شپ لگانے سے بچنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. کہ جب اللہ نے قرآن میں یہ بات نازل کی ہے کہ جب تم سنو ان لوگوں کو کہ اللہ کی آیات کے بارے میں انکار ہو رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، لوگ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، فلا تقعدوا معهم، پھر تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. اگر تو انسان دعوت دے سکے وہاں تو بہت اچھی بات ہے، وہ تو پھر بہت بڑا جہاد ہے. لیکن اگر لوگ بہت زیادہ ہیں، انسان اکیلا ہے، دو تین لوگ ہیں، اور سب لوگوں کے اندر دعوت بھی نہیں دے سکتا، تو پھر انسان کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. پھر لوگوں کے ساتھ گپ شپ، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا صحیح نہیں ہے. اگر انسان پھر بھی وہاں بیٹھا رہے گا انکم اذا مثلہم، پھر تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اور اس دیکھیے اللہ کی آیات کا کفر ہو رہا ہے، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر سر عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو عذاب آ سکتا ہے. اگر ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہو جائیں گے، چاہے صرف وہ بیٹھنے کے اعتبار سے شریک ہوں، جو لوگ اس طرح کے کام پسند نہیں کرتے، کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو رہی ہے، اس میں گانا بجانا چل رہا ہے، اختلاط مرد و زن چل رہا ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، خوب شور و غوغا اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، سر عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس میں اگر کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں جو پسند تو نہیں کرتے ان چیزوں کو، لیکن وہ بھی شرما شرمی سے آج شریک ہو گئے، جی اب ہم کیا کہیں لوگوں کو، تو اگر اللہ معاف کرے اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر یہ بھی ساتھ شریک ہو جائیں گے اس میں. تو ایسے لوگوں سے الگ ہو جانا چاہیے.
وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، نام میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کے خلاف جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، بحثوں میں مشغول رہتے ہیں دین کے خلاف، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کریں، حتیٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، جیسے ہی یاد آئے تو پھر نہ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ، مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ۔ ایک صورت میں انسان ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے کہ انسان وہاں پھر دعوت کی بات کرے، اس نیت سے انسان بیٹھ سکتا ہے، اس نیت سے انسان ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، ورنہ پھر ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے، میل جول سے گریز کرنا ہوگا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کہ جب تم ان سے الگ ہوتے ہو اور ان کی بدعات، خرافات، ان کی غلط عبادتوں سے تم الگ ہو گئے ہو، تو اب تم اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ حاصل کر لو، تم وہاں کھل کر اللہ کی عبادت کر سکو گے، وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوگا کہ پھیلائے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت، اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے اب تمہارے معاملے میں آسانی۔ اچھا جی، اب وہ غار میں چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تو دیکھتا تھا، اے دیکھنے والا، تو دیکھتا تھا سورج کو، اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوتا تھا، تزاور عن کہفہم، وہ بچ کر نکل جاتا تھا، عن کہفہم، ان کے غار سے۔ تزاور مؤنث کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا چوتھا صیغہ ہے، طلعت بھی چوتھا صیغہ ہے۔ سورج، سورج مؤنث عربی زبان میں، سورج کہہ لیں یا سورج کی آپ کرنیں کہہ لیں، سورج کی روشنی کہہ لیں، کہ اے دیکھنے والا، تو دیکھتا تھا جب سورج نکلتا تھا تو وہ سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی بچ کر نکل جاتی تھی ان کے غار سے، ذات الیمینی، دائیں جانب سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا، سورج مؤنث عربی زبان میں، جب سورج غروب ہوتا تھا، چوتھا صیغہ واحد مؤنث غائب کا، تقرضهم، تو وہ کترا کر نکل جاتا تھا ان سے، اصحاب کہف سے، ذات شمالی، بائیں جانب۔ اب دیکھیے یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے سامنے، تو اب غار درمیان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سورج مشرق سے نکلتا تھا تو اب سورج کی روشنی، وہ غار درمیان میں تھا، غار کا دہانہ، وہ غار کے اندر سوئے ہوئے تھے، تو جب سورج نکلتا تھا تو وہ سورج کی روشنی ان پر پڑنی چاہیے تھی، اور جب سورج کی روشنی پڑتی ہے اور پھر سورج جب مغرب کی طرف سفر کرتا ہے تو بڑی تیزی سے سفر نہیں کرتا، آہستہ آہستہ سفر کرتا ہے۔ تو سورج کی روشنی میں اور سورج کی دھوپ میں وہ اصحاب کہف نہیں آتے تھے۔ اب اللہ نے سلا دیا ان کو۔ اب ان کے سلانے کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان پر ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی۔ اگر سورج کی ڈائریکٹ روشنی پڑتی تو وہ کئی گھنٹے سورج کی روشنی میں رہتے، تو سورج کی روشنی میں مسلسل رہنے سے ان کے جسموں کو نقصان ہو سکتا تھا۔ تو اللہ نے عجیب انتظام کیا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج طلوع ہوتے وقت ان کے غار سے تھوڑا سا بچ کر نکل جاتا تھا دائیں جانب سے۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج غروب ہوتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ ان کے غار سے کترا کر نکل جاتا تھا بائیں جانب سے۔ تو نہ طلوع ہوتے وقت ڈائریکٹ ان پہ روشنی پڑتی تھی، دائیں جانب سے کترا کر اس کی روشنی نکل جاتی تھی، بچ کر نکل جاتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا اس وقت بائیں جانب سے کترا کر سورج کی روشنی کرنے چلی جاتی تھی۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ کشادہ جگہ میں تھے اس سے، یعنی کوئی ان کی جگہ ایسی بھی نہیں تھی کہ وہاں سورج کی روشنی پڑ ہی نہ سکتی ہو۔ ایسی کیفیت بھی ہو سکتی ہے غار کی کہ سورج کی روشنی پڑ ہی نہ سکے، وہ ایسے کر کے غار بڑا نیچے کر کے ہو اور وہ آگے جا کر وہ لوگ لیٹے ہوں، تو سورج کی روشنی، ایسی بات نہیں تھی وہ، یعنی اس انداز، وہ غار اس انداز کا تھا کہ اس میں سورج کی روشنی
طلوع ہوتے وقت غروب ہوتے وقت پڑھ سکتی تھی، اور وہ کھلی جگہ پر تھے، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کیونکہ اب اللہ نے ان کو موت دینی تھی، اللہ نے ان کو سلانا تھا 309 سال۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا، دیکھیں انسان کو سورج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سورج ڈائریکٹ پڑے نہ پڑے یہ لازمی نہیں ہوتا، بلکہ سورج ڈائریکٹ پڑے اور مسلسل پڑتا رہے، انسان جاگا ہو پھر تو انسان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، سائے پہ ہو جاتا ہے لیکن اگر جاگا نہ ہو تو سورج کی روشنی نقصان بھی دے سکتی ہے مسلسل پڑھ پڑھ کر۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ دائیں بائیں کترا کر نکل جاتا تھا، حالانکہ وہ کھلی جگہ پہ تھے سورج کے سامنے۔ جی، یہ تارا کسی بندے کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یعنی اے دیکھنے والے، اگر تو دیکھتا تو اللہ نے یہ ایسا سسٹم کیا۔ نبی کو کہہ لیجیے، اگر نبی موجود ہوتے تو یعنی ایک بات کرنے کا انداز ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا دیکھتا تھا ان کو، اگر ان کو کوئی دیکھتا ہوتا تو اس کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا کہ یہ کون سو رہے ہیں۔ ایک انداز ہے بات کرنے کا کہ کوئی اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو وہ دیکھتا کہ سورج اس طرح کر کے جو ہے وہ طلوع ہوتے وقت دائیں طرف سے بچ کر نکل رہا ہے، اور غروب ہوتے وقت وہ بائیں طرف سے کترا کر نکل رہا ہے، حالانکہ وہ کھلی جگہ پر تھے سورج کے معاملے میں۔ سورج کی روشنی ان پر پڑ سکتی تھی، پڑھنی چاہیے تھی، لیکن نہیں پڑتی تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی، جس طرح اصحاب کہف کا اتنے سو سال سوئے رہنا، مرے رہنا، پھر زندہ ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ سب سے بڑی نشانی ہے، اس سے بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، جو کہ بہت بڑی نشانی نہیں ہے اور بھی بڑی بڑی نشانی ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت بچ کے نکلتا تھا، غروب ہوتے وقت بھی کترا کر نکل جاتا تھا، حالانکہ وہ کشادہ جگہ پہ تھے۔ فجوہ کہتے ہیں کشادہ جگہ کو۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، تو نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی مددگار، رہنمائی کرنے والا۔ اگر اللہ ہدایت دے پھر تو ہدایت مل جاتی ہے، اگر اللہ کسی کو ہدایت نہ دے تو اس کا کوئی ایسا مددگار نہیں ہوگا جو اس کو سیدھی راہ دکھا سکے، پھر وہ گمراہ رہتا ہے۔ آپ اس بات کو اصحاب کہف اور وہ جو مشرک اور بدعات کی ماری قوم تھی اس پر فٹ کریں تو گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کو ہدایت دی تو اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے ہدایت دی تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور وہ جو قوم تھی دقیانوس اور اس کے درباری اور باقی قوم، مشرک اور بدعات کی ماری قوم، تو اللہ نے نہیں ہدایت دی تو پھر ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہ ہوا۔ کوئی ہدایت دیتا بھی تو وہ تو ہدایت مانتے نہیں تھے، تو ہدایت ان کے دل میں گھر نہیں کرتی تھی، تو اللہ نے انہیں گمراہ کیا ہوا تھا۔ یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، جیسے اصحاب کہف تھے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت نہ دے، یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے تو پھر تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی بھی مددگار، رہنمائی کرنے والا۔ ایسے شخص کی پھر رہنمائی کون کرے؟ اور اللہ کب گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تو فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، نہیں گمراہ کرتے اللہ اس قرآن کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو۔ فاسق کون ہے؟ جو خود ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ جو اللہ سے منہ موڑ لے اللہ کو کیسے ہدایت دیں؟ کیوں ہدایت دیں؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہدایت کی، اللہ بھی تو غیرت مند ہے۔ یہ صرف منہ نہیں موڑتے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، چڑ آئی انہیں اللہ اور اللہ کی باتوں سے، دین سے۔ تو ایسے شخص کو اللہ کیسے ہدایت دے؟ کیوں ہدایت دے؟ جس کو ملنی ہوتی ہے اس کو مل جاتی ہے، جس کو نہیں ملنی تو اس کو نہیں ملنی، کوئی اسے پھر اس کا کوئی دوست، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تو خیال کرتا تھا انہیں، اے دیکھنے والا، اگر کوئی دیکھنے والا ہو، ایک بات کرنے کا انداز ہے، تو خیال کرتا تھا انہیں ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اب وہ غار میں جب گئے تو بس وہ لیٹے تو اللہ نے انہیں ایسی نیند دی، ایسی موت دی کہ اب سورج کی روشنی بھی ان پر نہیں پڑ رہی۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ اچھا، اگر کوئی دیکھتا انہیں
تو وہ اسے جاگتے نظر آتے. وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے. وہ سو رہے تھے لیکن وہ جاگتے نظر آتے تھے. کیسے جاگتے نظر آتے تھے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آنکھیں کھلی تھی ان کی. اگر کوئی انہیں دیکھتا تو وہ دیکھتا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور کھلی آنکھوں سے تو لیٹے ہوئے ہیں لوگ، لیکن آنکھیں کھلی ہیں، جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ کھلی آنکھوں سے سو رہے تھے. بعض کی رائے یہ ہے کہ آنکھیں کھلی تھی تو اس لیے اگر کوئی دیکھتا انہیں تو وہ انہیں جاگتا خیال کرتا، حالانکہ وہ سو رہے تھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں آنکھیں تو ان کی بند ہی تھیں. انسان آنکھیں بند کے ساتھ بھی جاگتا ہوتا ہے. کئی مرتبہ کوئی انہیں دیکھتا تو وہ انہیں جاگتا خیال کرتا. کیوں؟ ان کی کروٹیں بدلنے کی وجہ سے. آگے آ رہا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم الٹ پلٹ کر رہے تھے انہیں دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی. یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا کہ وہ کروٹیں لیتے رہتے تھے. اب وہ سوئے ہوئے تھے، سوئے ہوئے انسان کروٹیں لیتے ہیں، لیکن یہ عام نیند تو نہیں تھی، یہ تو موت تھی. ابھی اللہ کی قدرت ہے. یہ ذالک من آیات اللہ ہے کہ وہ مرے ہوئے تھے، 309 سال مرے رہے، لیکن 7 کروٹیں بھی لیتے رہے. اللہ انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہے، کبھی دائیں جانب کروٹ لے رہے، کبھی بائیں جانب کروٹ لے رہے. وہ ان کے اس کروٹیں لینے کی وجہ سے کوئی انہیں، وہ اتنی کروٹیں لیتے تھے کہ کوئی بندہ انہیں دور سے دیکھتا تو انہیں جاگتا خیال کرتا. سویا وہ بندہ بھی اتنی کروٹیں نہیں لیتا. بہرحال کیوں کوئی دیکھنے والا انہیں جاگتا خیال کرتا؟ اللہ نے کوئی صراحت نہیں کی. اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، ان کی آنکھیں کھلی ہونا یا کروٹیں زیادہ لینا. بہرحال کوئی انہیں دیکھتا تو انہیں جاگتا خیال کرتا، حالانکہ وہ سو رہے تھے. بعض لوگ ہوتے تو آنکھیں بند کر کے ان کی آنکھیں بعض لوگ کھلی ہوتی ہیں. ہلکی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. بہرحال یعنی اللہ نے جو فرمایا حقیقت ایسے ہی ہے. اب اس کی اصل کیفیت کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتے. کوئی انہیں دیکھتا تو جاگتا محسوس کرتا، حالانکہ وہ سو رہے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم الٹ پلٹ کر رہے تھے انہیں دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، یعنی ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بھی دے رہے تھے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے دونوں بازو بالوسید، دہانے پر، غار کے دہانے پر. ان کے ساتھ کتا بھی تھا ایک. اب وہ کتا غار کے دہانے پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے دونوں بازو پھیلا کر. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو اطلاع پاتا ان کے اوپر، اے دیکھنے والے، علیہم ان کے اوپر، اگر کوئی وہاں آ جاتا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، البتہ تو بھاگ جاتا ان سے، پیٹ پھیر لیتا ان سے فرار ہوتے ہوئے. وَلَا مُلِئْتَ، اور البتہ بھر دیا جاتا تجھے، فعل ماضی مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور البتہ تحقیق تجھے بھر دیا جاتا منہم ان سے رعبا رعب میں. یعنی یا دیکھنے والے، کوئی بھی دیکھنے والا اگر انہیں دیکھتا، ایک تو وہ تھے سوئے ہوئے، تھے مرے ہوئے، لیکن نظر ایسے آ گئے جیسے جاگ رہے ہیں. جو بھی کیفیت تھی، آنکھیں کھلی ہونا، یہ کروٹیں زیادہ بدلنا، کتا بھی بیٹھا ہوا ہے غار کے دہانے پر. ایسا منظر تھا. اگر کوئی وہاں آ بھی جاتا، ممکن ہے کوئی آیا بھی ہو، کوئی وہاں آ بھی جاتا تو وہ وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا تھا. ایسا ایک جو ہے وہ ڈراؤنا سا منظر تھا کہ کوئی بندہ وہاں، جو بھی بندہ اگر کوئی وہاں آتا تو وہ رعب میں مبتلا ہو جاتا، بھاگ جاتا. کوئی بندہ وہاں کھڑا نہ رہتا. ایسی ویرانی سی اور ایسی کیفیت سی تھی. ٹھیک ہے وہ جگہ کوئی ویرانی ہوگی، لیکن ویرانی ایسی بھی تو نہیں ہوتی کہ 300 سال کوئی بندہ نہ آئے. اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کوئی آئے بھی تو اس کو یہی لگے کہ روٹین کی بات ہے. کتا بیٹھا ہوا ہے غار کے دہانے پر، کتا غار کے دہانے میں بیٹھے، اندر کوئی بھی نہیں ہوگا. کتا بھی 309 سال زندہ رہا. جو بھی کیفیت تھی واللہ عالم. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے تحسبہم کا ترجمہ ماضی میں اس لیے کیا ہے کیونکہ بات ماضی کی ہو رہی ہے سیاق کے حساب سے. نہیں تو خیال کرتا انہیں. ہم سارے کا معنی اصل میں ماضی میں کر رہے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھتا سورج کو. تو اگر کوئی دیکھتا
اس زمانے میں تو وہ سورج کو ایسے دیکھتا کہ وہ سورج طلوع ہوتا تو وہ بچ کے نکل جاتا تھا. ہم ماضی کا معنی نہیں کر رہے, ہم اصل میں اس کو یعنی ماضی جاری آپ کہہ لیں. جب ہم کوئی ماضی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں حال کے جو پریزنٹ کے صیغے ہوتے ہیں ہم ان کا معنی اصل میں وہ ہے کہ پاسٹ کنٹینیوس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایک لفظ ہے یاکلو, اکلا ماضی ہے, اکلا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کھایا, اس نے کھایا, یہ ماضی ہے نا. یاکلو کا کیا مطلب ہے؟ وہ کھاتا ہے, وہ کھاتا ہے یا کھائے گا. اور اگر ہم کوئی ماضی کا قصہ بیان کر رہے ہوں اور ماضی کے قصے میں ہم مضارع کا صیغہ لے آئیں, پھر ماضی میں لے جائیں گے اس کو نہیں, اس کا پھر کیا, پھر یاکلو کا معنی کیا کریں گے؟ پھر کھایا ہی کریں گے, یعنی کہ کھا رہا تھا یا کھاتا تھا, وہ کھاتا تھا. پھر ہم یہ معنی کریں گے کہ 100 سال پہلے مثلا ہم کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں, 100 سال پہلے ایک بادشاہ تھا, تو وہاں اب اگر وہ عربی زبان میں قصہ بیان ہو تو وہاں پھر مضارع کے صیغے استعمال ہوں گے. جب مضارع کے صیغے استعمال ہوں گے تو وہ پھر اس انداز کا معنی کریں گے کہ وہ پھر کھا رہا تھا یا کھاتا تھا, یا اس قسم کا ترجمہ ہوگا. تو یہاں مضارع سے ہم اس انداز کا ترجمہ کریں گے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا, تو خیال کرتا تھا انہیں جاگتے ہوئے حالانکہ وہ سو رہے تھے. نبی کو خطاب ہو سکتا ہے یا کوئی بھی دیکھنے والا, اگر کوئی دیکھنے والا ہوتا تو یا دیکھنے والے اگر تو وہاں ہوتا تو تو ان کو جاگتا خیال کرتا حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور ہم انہیں, اب دیکھیں یہاں بھی مضارع کا صیغہ ہے, ہم انہیں الٹ پلٹ کر رہے تھے, کر رہے ہیں نہیں, ہم معنی کریں گے ہم انہیں الٹ پلٹ کر رہے تھے ذات الیمین, دائیں جانب اور بائیں جانب, اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا اپنے پہلو, یعنی دونوں بازو, بالوصید, دہانے پر. لو اطلعت علیہم, البتہ اگر تو مطلع ہوتا ان کے اوپر, لولیت منہم فرارا, البتہ تو منہ موڑ لیتا, ولہ یولی, پیٹ پھیر لینا, تو منہ موڑ لیتا ان سے فرارن, بھاگتے ہوئے, ولا ملئت منہم, اور البتہ تحقیق تو بھر دیا جاتا, فعل ماضی مجہول ہے, تو بھر دیا جاتا منہم ان سے, رعبا, روب میں. ایسی عجیب ڈرونی سی کیفیت تھی, اگر کوئی وہاں آ بھی جاتا تو وہ وہاں کھڑا نہ رہ سکتا. تو یہ ایسے 309 سال گزر گئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اور اسی طرح پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا. اب یہ 309 سال گزر گئے اس کیفیت میں, ہم نے انہیں اٹھا دیا, اب اللہ نے پھر زندہ کر دیا. وہ 309 سال مرے رہے, اب کتا ساتھ وہ بھی سوتا رہا یا وہ بھی مرا رہا, پھر وہ بھی زندہ ہوا کہ نہیں, یہاں یہ ذکر کتے کے بارے میں ذکر نہیں ہے. کچھ لوگ یہاں اس کتے کے بڑے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. تو بس یہ پھر لوگوں کی باتیں ہیں, لوگوں نے تو اپنے پھر قصے کہانیاں شامل کرنی ہوتی ہیں نا. اور آگے ہم پڑھیں گے اللہ نے منع کیا ہے اس سے. اللہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز بیان ہو نا تو اس میں نہ تو اپنی طرف سے چیزیں شامل کرنی چاہیے, جتنا بیان ہو اتنا, اور اصل میں اتنا ہی مقصود ہوتا ہے. جو چیزیں بیان نہ ہو اصل میں بتانے میں فائدہ بھی نہیں ہوتا. جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے اللہ بیان کر دیتے ہیں, جو نہیں اللہ نے بیان کرنی ہوتی. کتنی تعداد تھی, کتا بھی اب انہی کی طرح سویا رہا, پھر کتا بھی جاگا کہ نہیں جاگا, اس کتے کی بھی کوئی فضیلت تھی کہ نہیں تھی. تو یہ پھر لوگوں کی باتیں ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ تو منع کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کسی سے پوچھو بھی نہ. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو میں وضاحت کروں گا. وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اللہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں عیسائیوں سے اس بارے میں آپ کو نہ تو جھگڑا کرنا ہے کہ اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں یہ لکھا, آپ کی تورات و انجیل میں کیا لکھا ہے, اور نہ آپ کو ان میں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہوا تھا. جتنا قرآن میں آ گیا بس کافی ہے, تو ہمیں مزید بحثوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں سوال کریں ایک دوسرے سے. اب جب وہ اٹھے نا, اب آپ سمجھے کہ وہ صبح کے وقت, ذرا 1-2 منٹ دیجیے گا, صبح کے وقت آپ سمجھے کہ وہ سوئے تھے, غار میں گئے تھے, سوئے تھے, اور آپ سمجھے جب اٹھے تو وہ شام کا وقت ہوگا. اس سے انہیں لگا کہ کوئی تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے ابھی, لیکن ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا, ایک تو انہیں لگا جیسے آج کا دن نہیں ہے, لیکن اتنا لمبا سوئے تھے, انہیں اپنا بھاری پن محسوس ہو رہا تھا. اس سے انہیں احساس ہو رہا تھا کہ نہیں یہ ایک دن نہیں ہوا, یہ کئی دن بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ حیران و پریشان تھے.
کچھ کہیں کہ جی یہ تو ایک دن ہوا ہے، کچھ کہیں یہ تو وہی دن ہے، کچھ کہیں اگلا دن ہے، کچھ کہیں نہیں تو کئی دن گزر گئے ہیں. تو تو ایک دوسرے سے سوال وہ کر رہے تھے. اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. قال قائل منہم کم لبثتم، تو کہا ایک کہنے والے نے ان میں سے کتنا تم ٹھہرے رہے ہو، کتنا عرصہ ہم سوئے رہے ہیں. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگے کہ ہم ٹھہرے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یا تو ایک دن، یا تو ہم کل سوئے تھے آج ایک دن 1.5 دن ہو گیا، یا پھر ایک دن کا کچھ حصہ، یعنی ابھی صبح سوئے تھے تو اب شام ہوئی ہے تو ابھی یہ تو دن کا کچھ حصہ، کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں. کہنے والوں نے یہ بھی کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، وہ کہنے لگے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے تم کتنا ٹھہرے رہے ہو. کسی نے کہا ایک دن ہو گیا، کسی نے کہا کہ ابھی دن نہیں ہوا پورا، لیکن کچھ لوگوں نے اور باتیں بھی کہیں. اب انہوں نے پتا اب وہ کھٹک گئے کہ معاملہ وہ عجیب ضرور ہے. وہ کہنے لگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہیں. فبعثوا احدکم بورقکم هذه، بس بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو بورقکم هذه، تمہاری چاندی کے ساتھ. هذه یہ چاندی کے سکے ہوتے تھے 300 سال پہلے، تو چاندی کا یہ سکہ دے کر کسی کو بھیجو. سب سے پہلے جب انسان اٹھتا ہے کوئی بھی عجیب کیفیت بھی ہو، اب سب سے پہلے تو پیٹ پوجا کرنی ہے، تو اب یہ چاندی دے کر بھیجو کسی ایک کو الی المدینہ، شہر کی طرف. فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایھا ازکا طعاما، کہ وہ شہر میں کون سا کوئی اچھا کھانا ہے. فلیاتکم برزق منہ، پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے پاس اس سے کوئی رزق. ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لے. لطف اس کا روٹ ہے لام طافہ، نرمی، لطف سے کام لے، نرمی سے کام لے. ولا یشعرن، اور ہرگز نہ وہ شعور کروائے، بتائے، بکم تمہارے بارے میں، احدہ کسی ایک کو. اصل میں وہ لوگ اپنے علاقے سے نکل کر تھوڑا دور آ گئے تھے، یہ ان کا علاقہ نہیں تھا، یہ اپنے علاقے سے دور آ گئے تھے، اور انہوں نے دور آ کر اپنے علاقے سے غار میں پناہ لی. جب غار میں پناہ لی، اب ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں دن کا کچھ حصہ ہوا ہے، ایک دن ہو گیا یا زیادہ دن بھی ہو گئے ہیں، انہیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنے 100 سال گزر گئے. کہنے لگا سب سے پہلے تو کھانے کا انتظام کریں، چاندی لے جاؤ، یہ ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب پتہ نہیں یہاں اچھا کھانا کون سا ہے، کوئی ایک بندہ جائے جو تھوڑا سا عقل مند ہو، جا کر کوئی اچھا سا کھانا دیکھے کون سا کھانا اچھا ہے، تو اچھا کھانا لے آئے. لیکن وہ اس انداز سے جا کر کھانا وغیرہ لائے، ممکن ہے ہمیں لوگ تلاش کر رہے ہوں، بادشاہ نے ہرکارے بھیجے ہوں دور دور، تو کوئی ہمیں تلاش کرنے والا وہ ہمیں پہچان نہ لے، تو وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو نرمی سے کام لے، کوئی اختلاف کسی سے ہو، کوئی جھوڑا کسی سے نہ کرے، جان بچا کر وہ نکل آئے، کسی کو اپنے بارے میں پتہ نہ لگنے دے، اپنے بارے میں بھی اور دوسرے جو ہم پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے بارے میں بھی کسی کو پتہ نہ لگے. کیونکہ کیا ہوگا، انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، بے شک وہ اگر وہ مطلع ہو گیا تمہارے اوپر، اگر ان کو تمہارا پتہ لگ گیا، بادشاہ نے اگر پھیلا دیا ہو شہر میں، ہم کافی دور آگے ہیں، غار میں ہم نے پناہ لی ہے، اگر ہم میں سے کوئی باہر نکلی اور پتہ لگ گیا تو کیا ہوگا، یرجموکم، وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے. او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں لٹا دیں گے اپنی ملت میں، اپنے دین میں، زبردستی کر کے تم سے زبردستی وہ کہیں گے کہ تم کلمہ کفر بولو، اور زبردستی تمہیں وہ اپنے دین میں واپس پھیر دیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہوگے اس وقت کبھی بھی. تو تمہیں اس طرح وہ بندہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، وہ بندہ جو ہے پھر وہ اپنے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگنے دے. چلیں اس کو کل انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں، یہیں سے دوبارہ پڑھیں گے آیت نمبر 20 سے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.